اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ بعد از حمد و صلاح جملہ حاضرین و سامعین، میرا آج کا موضوع ہے عصمت، حیا، جدید فیشن اور اسلامی لباس۔ یہ چار عنوانات بظاہر تو الگ الگ معلوم ہوتے ہیں، مگر در حقیقت یہ چاروں عنوانات ایک ہی مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ مقصد ہے اسلامی معاشرت میں پاکیزگی۔ آئیے مرحلہ وار انہیں سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین، عصمت سے مراد پاک دامنی، شرمگاہ کی حفاظت اور نفس کی پاکیزگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس صفت کو کامیاب مومنین کی صفت قرار دیا اور ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، کہ تحقیق کامیاب ہوگا وہ مومنین جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجہا، اور مریم بنت عمران جنہوں نے اپنی عصمت کو محفوظ فرمایا۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ سے عصمت کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے عصمت کو جناب مریم علیہ السلام کی تعریف کا ذریعہ بنایا اور آپ کی پاک دامنی کو قیامت تک کے لیے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے، میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ معزز سامعین، دوسرا پہلو ہے حیا۔ حیا یہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے اور فتنوں سے دور کر کے اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دیتی ہے۔ حیا یہ ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر حیا کو اسلام کی بہترین خصلت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا، کہ بے شک ہر دین کی ایک خاص خصلت ہوتی ہے، وخلق الاسلامی الحیاء، اور اسلام کی وہ خاص خصلت حیا ہے۔ معزز سامعین، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ اے مرد مومن، اے انسان، جب تجھ میں حیا باقی نہ رہے تو تیری مرضی جو چاہے کر۔ ان حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دل سے حیا کی دولت رخصت ہو جاتی ہے وہاں برائیوں اور گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ معزز سامعین، اسلام میں عصمت اور حیا کا تعلق فقط جنس عورت یا فقط جنس مرد سے نہیں، بلکہ قرآن کریم میں مرد و عورت دونوں کو پیکر عصمت و حیا بننے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، کہ اے حبیب مومنین مردوں سے بھی فرما دیں اور اسی طرح مومنین عورتوں سے بھی فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ معزز سامعین، ان آیات و احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عصمت اور حیا ایمان کا حصہ ہیں، دل کا نور ہیں اور انسان کے کردار کی خوبصورتی ہیں، مگر افسوس کے دور حاضر میں جدید فیشن کے نام پر عصمت اور حیا کی چادر کو پامال کیا جا رہا ہے۔ مختصر لباس، چست اور تنگ کپڑوں کا پہننا، اعضائے جسم کی نمود و نمائش کرنا، ان تمام برائیوں کو جدید فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ حکم دیتی ہے کہ مرد و عورت دونوں کا لباس اسلامی لباس ہو۔ کون سا اسلامی لباس؟ وہ اسلامی لباس جس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مرد و عورت کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، مرد و عورت دونوں کو زیب و زینت بخشتا ہے مگر شہوت نہیں جگاتا۔ اسلامی لباس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جسم کو ڈھانپتا ہے، شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے اور معاشرے میں اس کی وجہ سے حیا کی دولت عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، کہ اے بنی آدم، تحقیق ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت ہے، اور تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب
تمام مومنین عورتوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا کر رکھیں۔ معزز سامعین، ان آیات و احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی لباس فقط ستر عورت ڈھانپنے کا نام نہیں، بلکہ یہ در حقیقت حیا اور عصمت کا آلہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے نوجوانوں کو جناب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔